بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقوی کا اہتمام کیا کرو کہ تمام امور کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی فرما دیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرو کہ دنیا میں بھی نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ تقوی حقیقتاً تمام امور کی جڑ ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاوے، اس سے پھر کوئی بھی مصلحت نہیں ہوتی اور نہ پھر اس کو کسی قسم کی تنگی آتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص تقوی حاصل کرے تو حق تعالیٰ شانہ اس کے لیے ہر ضیق میں کوئی راستہ نکال دیتے ہیں اور اس طرح اس کو روزی پہنچاتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ مطلب اس طرح اس کو روزی پہنچاتے ہیں جیسے اس بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تلاوت کا نور ہونا پہلے روایات سے بھی معلوم ہو چکا۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ذکر کیا کہ جن گھروں میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر تارے۔ یہ حدیث ترغیب وغیرہ میں اتنی ہی نقل کی گئی۔ یہ مختصر ہے، اصل روایت بہت طویل ہے جس کو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مفصل اور سفیاتی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مختصر نقل کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع اور اس کے یہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود حق تعالیٰ شانہ سے نکلی ہے، یعنی کلام پاک۔ متعدد روایات سے یہ مضمون ثابت ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے دربار میں کلام پاک سے بڑھ کر تقرب کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خواب میں زیارت کی تو پوچھا کہ سب سے بہتر چیز جس سے آپ کے دربار میں تقرب ہو کیا چیز ہے؟ ارشاد ہوا کہ احمد میرا کلام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سمجھ کر یا بلا سمجھ کر؟ ارشاد ہوا کہ سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے، دونوں طرح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے لیے لوگوں میں بعض لوگ خاص گھر کے لوگ ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ کے اہل ہیں اور خواص ہیں۔ قرآن والے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت کلام پاک میں مشغول رہتے ہو، اس کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہو۔ ان کا اللہ کے اہل اور خواص ہونا ظاہر ہے اور گزشتہ مضمون سے واضح ہو گیا ہے کہ جب یہ ہر وقت کلام پاک میں مشغول رہتے ہیں تو الطاف باری بھی ہر وقت ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور جو لوگ ہر وقت قرآن پاک کے پاس رہنے والے ہوتے ہیں وہ اہل اور خواص ہوتے ہی ہیں۔ کس قدر بڑی فضیلت ہے کہ ذرا سی محنت و مشقت سے اللہ والے بنتے ہیں، اللہ کے اہل شمار کیے جاتے ہیں اور اس کے خواص ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ دنیاوی دربار میں صرف داخلے کی اجازت کے لیے، ممبروں میں صرف شمول کے لیے کس قدر جانی اور مالی قربانی کی جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کے سامنے خوشامد کرنی پڑتی ہے، ذلتیں برداشت کرنی پڑتی ہے اور اس سب کو کام سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن شریف کی محنت کو بیکار سمجھا جاتا ہے۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اتنا کسی کی طرف متوجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو کلام الا اللہ خوش احانی سے پڑھتا ہو۔ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حق تعالی شانہ اپنے کلام کی طرف خصوصیت سے توجہ فرماتے ہیں۔ پڑھنے والوں میں انبیاء چونکہ آداب تلاوت کو باعلی ادب کرتے ہیں اس لیے ان کی طرف اور زیادہ توجہ ہونا بھی ظاہر ہے۔ پھر جب کہ حسن آواز اس کے ساتھ مل جاوے تو سونے پر سہاگا کے ہے، جتنی بھی توجہ ہو ظاہر ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بعد اعلیٰ افضل الفضل حسب حیثیت پڑھنے والے کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ قاری کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتے ہیں جو اپنی گانے والی گانا سن رہا ہو۔ گانے کی آواز کی طرف فطرت اور طبعاً توجہ ہوتی ہے، مگر شرعی روک کی وجہ سے دیندار لوگ اور ادھر توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن گانے والی اپنی کا ہو تو اس کا گانا سننے میں کوئی شرعی نقص بھی نہیں، اس لیے اس طرف کامل توجہ ہوتی ہے۔ البتہ کلام پاک میں یہ ضروری ہے کہ گانے کی آواز نہ پڑھا جائے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے یا ایکم ولہون اہل المشق، یعنی اس سے بچوں کی جس طرح عاشق غزلوں کی آواز بنا کر موسیقی قوانین پر پڑھتے ہیں اس طرح مت پڑھو۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اس طرح کا پڑھنے والا فاسق اور سننے والا گناہگار، مگر گانے کے قواعد کی رعایت کیے بغیر خوش آواز مطلوب ہے۔ حدیث میں متعدد جگہ اس کی ترغیب آئی ہے۔ اس جگہ ارشاد ہے کہ اچھی آواز سے قرآن شریف کو مزین کرو۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ اچھی آواز سے قرآن مجید کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کوفہ کے نواح میں جا رہے تھے کہ ایک جگہ فساق کا مجمع ایک گھر میں جمع تھا۔ ایک گویا جس کا نام زازان تھا گا رہا تھا اور سارنگی بجا رہا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی آواز سن کر ارشاد فرمایا کیا ہی اچھی آواز تھی، اگر قرآن شریف کی تلاوت میں ہوتی۔ اور اپنے سر پر کپڑا ڈال کر گزرے ہوئے چلے گئے۔ زازان نے ان کو بولتے ہوئے دیکھا، لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے اور یہ ارشاد فرما گئے۔ وہ اپنے سب حالات کو توڑ کر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے لگ گئے اور علامہ وقت ہوئے۔ عرض متعدد روایات میں اچھی آواز سے تلاوت کی مدح آئی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی گانے کی آواز میں پڑھنے کی ممانعت آئی ہے، جیسا کہ اوپر گزر چکا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کو عرب کی آواز میں پڑھو، عشق بازوؤں اور یہود و نصارہ کی آواز میں مت پڑھو۔ اللہ پاک ہمیں بھی بھرپور قرآن مجید کی پابندی سے تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک اچھی صورت آواز میں تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتاب فضائل اعمال، مضمون فضائل قرآن، صفحہ نمبر 34، حدیث نمبر 25۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔